السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم حدیث قدسی جو ہے اس کی چوتھی حدیث جو ہے حدیث نمبر 4 انشاءاللہ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو حسن و جمال سے تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اور حدیث کا حکم یہی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے اس کو بیان کیا جائے، ضعیف حدیث جو ہے اس کی پہلے جانچ پڑتال کر لی جائے، اب ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان نہ کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہے کہ ہم اگر کوئی روایات سنتے ہیں، کوئی کہانیاں، کوئی بھی چیز، کوئی روایات، اسرائیلی روایات، ان کو بھی ہم لوگ حدیث کا نام لے کر آگے بیان کر دیتے ہیں۔ جب ہم دوسرے سے کوئی حدیث سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث کا نمبر پوچھیں، ہمیں ریفرنس نمبر پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سی کہاں سے حدیث ہے اور کون سی ہے، اس کا نمبر کیا ہے۔ پھر اگر آپ کے دل میں شک ہے تو آپ اس کو چیک کریں اور پھر دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ قرآن و حدیث کے ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بعض علماء کے نزدیک فرض عین اور بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس فریضہ سے مفر ممکن نہیں، اور نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اتنا علم تو ضرور حاصل کرے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلامی معاشرہ کے متعلق احادیث کا علم جانتا ہو، اور ہر مسلمان کے دل و دماغ میں یہ علم محفوظ ہو تاکہ کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکیں اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں۔ اب ہم دیکھیں گے حدیث قدسی کی چوتھی حدیث، ترتیب کے لحاظ سے چوتھی حدیث کہ ہر بدعت مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ہمارے دین میں ایسی بات یعنی ایسا شرعی مسئلہ اور ایسی صورت نکالی جو دین میں نہیں ہے، بس اس شخص کی بات مردود ہے۔ رواه البخاری اور مسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدیہ الصلاۃ والسلام میں اگر کوئی شخص ایسی عبادت، رسم یا مسئلہ وغیرہ بیان کرے جس کا ثبوت قرآن یا حدیث سے نہ مل سکے تو اس کی وہ بات، وہ عبادت، رسم یا مسئلہ غیر مقبول اور مردود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل ہونا، دین کا کامل ہونا قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بے سند عبادت، رسم و رواج، مسئلے اور تمام نو ایجاد کام جو شریعت کا لیبل لگا کر پیش کیے جائیں، سب کے سب جھوٹ ہے، سب کے سب بدعت ہیں۔ خبردار کسی بدعت پر عمل نہ کرنا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کو ساقی کوثر ہوں گے، اپنی امت کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلائیں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے تو ان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یہ لوگ کیوں روکے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے رسول، تم نہیں جانتے ان بدعتی لوگوں نے تیرے بعد دین میں نئے نئے مسئلے، نئی نئی بدعتیں ایجاد کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ بدعتی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایک غلط فعل کی وجہ سے، ایک غلط رسم و رواج کو پروان چڑھا کر ہم دین میں نئی نئی ایجادات کریں اور پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ہمیں ایسی توفیق نہ دے کہ جس سے ہم قرآن سے ہٹ کر اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نئے نئے طریقے اپنائیں اور ان راستوں پر چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب بدعات سے، ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔